بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی ضررا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امۃ اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرما دیں کہ میں تو خود اپنے لیے بھی نہ تو کسی نقصان پر قابو رکھتا ہوں اور نہ کسی نفع پر، مگر جو بھی اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ ہر قوم کی ایک عمر ہوتی ہے، جب ان کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو پھر ذرا سی دیر نہ تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تفسیر انوار النجف میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ بعض کفار عذاب کے وقت کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یہ کب ہوگا۔ ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ میں تو خود اپنے نفس کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، مگر اتنا کہ خدا جتنا چاہے، اور یہ کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، لہٰذا میرے پاس تمہارے عذاب یا موت کی تاریخ معین نہیں ہے۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کا یہ کہلوانا کہ میں تو اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو کچھ خدا چاہے، یہ ایک تنبیہ ہے کہ وہ بھی خدا ہی کو اپنے نفع و نقصان کا مالک جانے اور ضرر نفع کے بارے میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے خدا ہی سے مدد مانگیں۔ تفسیر عیاشی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اجل سے مراد موت کا وہ وقت مقرر ہے جو شب قدر میں فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا کسی قوم تک پہنچنا گویا اس قوم پر اللہ کی حجت یعنی دلیل کا پورا ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد صرف جزا و سزا کا فیصلہ کرنا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اور یہ فیصلہ خدا خود فرماتا ہے جو انصاف کے تمام تقاضوں کے عین مطابق ہوتا ہے۔ جو لوگ سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قولاً و عملاً مان لیتے ہیں وہ خدا کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں، اور جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے وہ خدا کی سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سزا دنیا و آخرت دونوں ہی میں دی جائے یا صرف آخرت میں سخت ترین سزا کی شکل میں دی جائے اور دنیا میں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ دوسری بات، آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہی جا رہی ہے کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں فیصلہ چکاؤں گا، میں نہ ماننے والوں کو سزا دوں گا، اس لیے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ فیصلہ کب کرو گے، سزا کب دو گے۔ دھمکی تو اصل میں اللہ نے دی ہے، اس لیے وہی جب چاہے گا فیصلہ سنائے گا اور جس طرح چاہے گا سزا دے گا، مگر یاد ہے کہ خدا جلد باز نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو خدا کے پیغام کو نہیں مانتا فوراً اس کو سزا میں پکڑ لے۔ خدا کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنا پیغام بھیجنے کے بعد قوم کو سوچنے، سمجھنے، سنبھلنے اور اپنی اصلاح کرنے کا کافی وقت دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ مہلت کا وقت صدیوں تک دراز ہوتا ہے۔ اس بات کو خدا ہی جانتا ہے کہ کس قوم کو یا کس فرد کو کتنی مہلت ملنی چاہیے۔ پھر جب وہ مہلت جو پورے انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس قوم یا فرد کے لیے رکھی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور قوم یا فرد اپنی باغیانہ بدمعاشیوں سے باز نہیں آتی، تب کہیں اللہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ پھر اس فرد یا قوم کو ایک لمحے کی فرصت نہیں دی جاتی اور نہ وہ وقت ایک لمحے کے لیے ٹل سکتا ہے۔ تفسیر عثمانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ غرض آیت کا پیغام یہ ہے کہ خدا کے عذاب کے آنے کی جلدی مچانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ خدا کے علم میں ہے جو عذاب کے آنے کا وقت طے شدہ ہے، اسے تم ایک منٹ آگے پیچھے نہیں سکا سکتے۔ تفسیر زمخشری میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یعنی خدا کا عذاب اپنے وقت پر آنا اٹل ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عمل کریں، عبادت کریں، لیکن اس عبادت میں کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو، یعنی دکھاوا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کے سامنے جب اللہ کی عبادت کریں تو اس انداز سے کریں کہ دوسرے بھی کہیں کہ بھائی واہ زبردست، کیا شاندار عبادت کرتا ہے، اس لیے کہ ریا شرک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جان لو کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، اور احادیث ریاکاری کے سلسلے میں بہت ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ ریاکار کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے،
اور ہر ریا شرک ہے، کیونکہ جو شخص لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے اس کا ثواب بھی لوگوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔